آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی 63 سالہ زندگی حیات ظاہری، تو آپ نے حیات ظاہری کے اندر لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اپنی شریعت، اپنی سنت، اپنا طریقہ عوام تک پہنچایا۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کے طور و طریقے کو دیکھ کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا وصال ہوا، آپ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، تو تمام صحابہ کرام نے با اتفاق رائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو اپنا جانشین اور اپنا امیر المؤمنین منتخب فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جب تک دار الخلافت میں رہے، جب تک آپ کرسی عدالت پر رہے، جب تک آپ کی حکومت رہی، تو آپ نے جو سلسلہ چلایا، جو حکومت چلائی، جو نظام چلایا، جو سلسلہ آپ نے آگے بڑھایا، یہ سارا سلسلہ علی منہاج النبوہ تھا، یعنی جو مصطفیٰ کا طور و طریقہ تھا اسی طور و طریقے کو صدیق اکبر نے آگے بڑھایا۔ پھر صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم آئے، آپ نے بھی علی منہاج النبوہ اسی طریقے کو آگے بڑھایا۔ 22,000 مربع میل آپ کی حکومت رہی، تو آپ علی منہاج النبوہ رہے۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، آپ کا بھی یہی طور و طریقہ رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا، آپ کا دور بھی علی منہاج النبوہ رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت امام حسن کا دور آیا، آپ کا دور بھی علی منہاج النبوہ تھا۔ یہ تقریباً 32 سال بنتے ہیں۔ ان سب کا یہ جو دور حکومت رہا، دور خلافت رہا، اس کو دور خلافت کہا جاتا ہے۔ اور یہ 32 سال تک جو دور خلافت رہا، یہ سارا سلسلہ اور یہ پورا عرصہ علی منہاج النبوہ رہا۔ یعنی یہ جتنے بھی خلفائے اعظام، 4 خلفائے اعظام ہیں، ساتھ میں امام حسن ہیں، تو ان کی جو خلافت راشدہ رہی ہے یہ علی منہاج النبوہ رہی ہے۔ یعنی جو طور و طریقہ مصطفیٰ کا تھا وہی انہی لوگوں کا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت امام حسن کا یہی طور و طریقہ رہا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کرسی عدالت کے اوپر بیٹھے، پھر ان کا اور امیر معاویہ کا ایک اختلاف ہوا۔ ایک طرف ان کے چاہنے والے لوگ آئے، ایک طرف امیر معاویہ کو چاہنے والے لوگ آئے۔ اب قریب تھا کہ آپس میں جنگ شروع ہو جائے، قتل و قتال شروع ہو جائے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ پہلے، ایک عرصہ پہلے کہا تھا، ھذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ امام حسن کے لیے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اب وہ 2 عظیم گروہ کیا تھے؟ ایک طرف ان کا گروہ تھا اور ایک طرف ان کا گروہ تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ نے بغیر اختلاف کیے ہوئے، بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر قتل و قتال کے آپ کرسی سے ہٹ گئے، اور آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اب اس وقت تک، امام حسن کے دور تک جو یہ دور چلتا رہا، اسے خلافت کا دور کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بعد خلافت ختم ہو گئی، اب مملوکیت شروع ہو گئی، اور مملوکیت میں کرسی پر بیٹھ گیا، بیٹھنے والے حضرت امیر معاویہ تھے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھے تو 20 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، ان کا ہر جگہ ڈنکا بجتا رہا، یہ حکومت 20 سال تک کرتے رہے۔ جب ان کی 20 سال کے دور بس پورا ہونے والا تھا، تو بیچ میں بہت سی اور باتیں ہیں، ان کی طرف نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بالکل آپ کو اشارہ دیتے ہوئے، جب آپ کا 20 سال کا یہ جو دور تھا، تو آپ کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام یزید تھا۔ یزید کون تھا؟ یزید کے کرتوت کیا تھے؟ یزید کی خباثت کیا تھی؟ یزید کی غلاظت کیا تھی؟ یہ میرے پاس البدایہ والنہایہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید کے 2 چہرے تھے۔ ایک یزید کا چہرہ وہ تھا جو اپنے باپ کے سامنے آتا تھا تو اس چہرے سے پیش آتا تھا، اور یزید کا ایک چہرہ وہ
تھا کہ جو چہرہ چھپا ہوا تھا اس کی اصلیت ظاہر نہیں تھی، وہ اپنا جو دوسرا چہرہ تھا وہ اس نے چھپا کر کے رکھا تھا۔ جب باپ کے سامنے آتا تو اپنے آپ کو بڑا اچھا پیش کرتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار کے پیش کرتا تھا، یہاں تک کہ البدایہ کے اندر موجود ہے کہ یزید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ حافظ قرآن بھی تھا، یہ قاری قرآن بھی تھا، یہ قرآن بھی جانتا تھا، حدیث بھی جانتا تھا، ساری چیزوں کا اس کو علم بھی تھا، حدیثیں بھی معلوم تھی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے اندر دو چیزیں تھی، ایک چہرہ وہ تھا جو سب کے سامنے ظاہر تھا، اور ایک چہرہ وہ تھا جو پوشیدہ تھا، اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اب وہ یزید کا جو اصلی چہرہ تھا وہ کب ظاہر آیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اب وصال ہونے کے بعد آپ کا جو بیٹا خبیث ترین بیٹا تھا، دنیا کا خبیث ترین آدمی، اس کا نام یزید ہے، ذلیل ترین آدمی اس کا نام یزید ہے، خبیث ترین آدمی اس کا نام یزید ہے۔ اب یہ یزید جب تک باپ کے سامنے رہا تو بہت اچھا بن کے رہا۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایک بیٹا غلطی کر دے، وہ گناہ کر دے، وہ قتل کر دے، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، تو بیٹے کی غلطی کی وجہ سے باپ کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، باپ پہ تان و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر باپ غلطی کر دے تو باپ کی وجہ سے بیٹے کو تان و تشنیع نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ سب یہاں بیٹھے ہو، کوئی حاجی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی درویش ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سب کا اپنا اپنا سلسلہ ہے۔ لیکن ہم شروع کر لیں، پیر صاحب آپ تو بڑے نمازی ہیں، آپ کا بیٹا گناہ گار ہے، آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے، تو ہم بیٹے کے جرم کی وجہ سے باپ کو تان و تشنیع نہیں کی جائے گی، اس کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، اس کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا مقام کو بڑھا دیتا ہے، اور جس نے ذلیل ہونا ہے وہ کل بھی ذلیل ہوتا ہے، آج بھی ذلیل ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اللہ جسے مقرب کر دے اس کا مقام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اب آپ سنیں کہ جب حضرت امیر معاویہ آپ کا وصال ہو گیا، اب آپ کے وصال کے بعد کرسی عدالت، اب یہ کرسی کون سی کرسی ہے؟ یہ وہ کرسی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر کے امن کی بات کی جاتی ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے، حدیث کی بات کی جاتی ہے، شریعت کی بات کی جاتی ہے، اقوال بتائے جاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کے عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے۔ اب عدل و انصاف قائم ہوگا کیسے؟ جب بیٹھنے والا سامنے جو بیٹھ چکا وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کیا ہے ابھی ہم بتاتے ہیں۔ جب وہ کرسی پر بیٹھا تو کرسی پر بیٹھنے کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اچھے اچھے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جس کا دماغ پہلے خراب ہو اس کو تو اور موقع مل جایا کرتا ہے۔ اب یزید جو ہی کرسی پر بیٹھا اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ میں فطور آ گیا۔ اور فطور کیا تھا؟ یزید کا پہلا فطور جو آج تک، یعنی اس کے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے تک کسی کی یہ ہمت نہیں رہی، کوئی شراب نہیں پیتا تھا اور پھر شراب پی کر کے کرسی پر بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یزید جو ہی کرسی پر بیٹھا تو اس نے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ شراب کو جائز قرار دیا۔ کیا کمال کیا ہے! پہلا کام کیا شراب کو جائز قرار دیا، اس کے بعد دوسرا کام جمع بین الاختین کا قائل تھا، تیسرا کام یہ ڈھول بجوایا کرتا تھا۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ یزید کا کام ڈھول بجوانا تھا، یزید ڈھول بجوایا کرتا تھا۔ اور وَلَعِبَ الْقِرْدِ، اور یزید اپنے پاس وہ بندروں کو اس نے بلایا ہوا تھا اور وہ آپس میں بندروں کو نچایا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جتنے گناہ تھے فسق و فجور کے اور جتنا بکواس اور خرافات تھا وہ سارا کا سارا یزید کے اندر موجود تھا۔ اب یہ بیٹھا کرسی پر تو امام حسین رضی اللہ عنہ جو یہ کرسی پر بیٹھ گیا تو اس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ اس نے سب سے پہلے کرسی پر بیٹھنے، اب یہاں ایک چیز رک کے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت یہ پڑی کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر نہ جاتے، 72 نفوس کو لے کر کے نہ جاتے، پھر ہوتا کیا؟ اب یہ یزید کرسی پر بیٹھا ہے، وہ حاکم بن چکا ہے، مسلمانوں کا حاکم بن چکا ہے، اور حال یہ ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور وہ ڈھول بھی بجاتا ہے، جمع بین
نقطین کا قائل بھی ہے، سارے خرافات اس کے اندر ہیں۔ اب حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھائیں گے، آپ جنازہ پڑھائیں گے یا کوئی امامت کریں گے، تو امامت میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے امامت کے لیے وہ آئے گا جو اپنے وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہ اسلام ہے۔ تو بادشاہ اسلام جب مصلی پر کھڑا ہوگا، اور بادشاہ کا عالم کیا ہے؟ اسلام تو اس کو نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ کا عالم کیا ہے؟ بادشاہ کا عالم یہ ہے وہ شراب پی رہا ہے، اور اس کے اندر سارے خرافات ہیں، چاہے منڈی کی جامع مسجد ہو، دلی کی جامع مسجد ہو، یا ہندوستان پوری دنیا کی کوئی مسجد آپ لے لیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا؟ کوئی بھی ہے وہ اپنے کرسی پر بیٹھا ہے، وہ شراب پی کر کے آتا اور کہتا مولوی صاحب آپ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں اپنے وقت کا بڑا ہوں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میرا کام یہ ہے کہ آپ کرسی سے ہٹ جاؤ اور میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو پھر ہوگا کیا کہ ایک شرابی مصلی پر کھڑا ہے، عابد پیچھے ہے، پرہیزگار پیچھے ہے، متقی پیچھے ہے، حاجی پیچھے ہے، نمازی پیچھے ہے، سارے پرہیزگار پیچھے، اور ایک شرابی آگے، ایک زناکار آگے، ایک چوری کرنے والا آگے، اور بندروں کو نچانے والا آگے۔ واہ امام حسین، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے مرتبے کو سلام۔ اگر اسلام کو بچایا ہے، مصلی کو بچایا ہے، مساجد کو بچایا ہے، امام حسین کی قربانی نے بچایا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، حسینیت، یزیدیت، یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ جب مصلی پر کھڑے ہوں تو اس مصلی کو اگر بچایا ہے تو امام حسین نے بچایا ہے، مسجد کو بچایا ہے تو امام حسین نے بچایا ہے۔ اور اسلام کے اندر اگر مداخلت کرنے والے لوگوں کو اٹھا کر کے کسی نے باہر پھینکا ہے تو اس شخصیت کا نام امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ امام حسین نے کہا سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں۔ امام حسین صرف اسی لیے کربلا کے اندر گئے، اگر یزید مداخلت نہ کرتا تو امام حسین کبھی نہ جاتے۔ جب یزید نے مداخلت کی تو امام حسین نے کہا سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں مگر اسلام کے اندر کوئی مداخلت کر لے ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، اسلام پر نہیں آنچ آنے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کربلا کے اندر پہنچے۔ اب کس طریقے جب یہ سارے خرافات اس کے اندر آئے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت ہے، تو کیا محبت کا نام یہی ہے؟ مسجد کے اندر آئے اور آ کر کے آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر سجدے میں گئے، خوب رو لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف رونے کا نام اور قصے اور حالات اور واقعات کو سن لیا، اس چیز کا نام امام حسین کی محبت نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت کچھ اور تقاضا کر رہی ہے، اور امام حسین کی محبت تقاضا کیا کر رہی ہے؟ ہر دور کے اندر حسینی بن کر کے دکھاؤ۔ اب اس پر بھی آئیں گے ہم بعد میں۔ بہرحال جو یہ بیٹھا تو اس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد یزید نے خط لکھنا شروع کیا۔ اب آئیے یہاں سے آپ خط لکھنا شروع کیا اس نے، مکہ میں، مدینہ میں، یمن میں، شام میں، جتنے بھی دائیں بائیں سب لوگ تھے سب کی طرف اس نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ خطوط لکھنا شروع کیے اس نے، اور ایک خط لکھا اس نے مدینہ کے گورنر کو، اور مدینہ کا گورنر اس وقت ولید ابن عقبہ تھا۔ یزید کرسی پر بیٹھا اور اس نے پہلا خط مدینہ کے گورنر کے نام لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں خبیث کرسی پر بیٹھ چکا ہوں، تو یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو لاؤ اور اعلان کرو اور میری بیعت لے لو، ان سے ان سب کو کہو کہ اس بیعت قبول کر لیں۔ اور آگے لکھا اس نے خط کے اندر کہ خاص طور پر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ، ان تینوں سے تاکید کے ساتھ لکھا کہ خاص طور پر ان سے بیعت لے لو۔ اب یہ خط پہنچا ولید ابن عقبہ کے پاس، تو ولید ابن عقبہ یہ مدینہ کا گورنر تھا،
ذاتی طور پہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، جو تاریخ بتاتی ہے۔ خط آیا اس کے پاس تو اس نے ایک رات یہ سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ پھر سوچنے لگا، لاسٹ پہ پھر کیونکہ ظالم اور جابر اور سرکش جب کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو بسا اوقات اچھے اور شریف آدمی بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے رہیں گے تو پھر ہونا ہی ہے، نہیں تو وہ کرسی سے ہٹ جائیں گے۔ اب جو ہی خط پہنچا تو ولید ابن عقبہ نے مروان کو بلایا۔ مروان اس کا دوست تھا، اور مروان کو کہا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے یزید کا، اب کیا کیا جائے؟ تو مروان نے کہا، مروان خبیث ابن خبیث تھا۔ مروان کے لیے حضور نے ایک بار فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہی کا ہوتا ہے، جیسے بندر کا بچہ بندر ہوتا ہے۔ یہ جس کے دماغ میں خباثت ہو تو وہ کبھی اچھی بات نہیں کر سکتا، دماغ گندا ہو، ذہن گندا ہو تو وہ ہمیشہ گندا ہی مشورہ دیتا ہے۔ اس کو پوچھا اور مروان کہنے لگا کہ ولید کو کہ آپ امام حسین کو بلا لو، ان تینوں کو بلا لو اور ان سے بیعت کر لو۔ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ چار دیواری کے اندر، کمرے کے اندر اسی وقت ان کا سر قلم کر دو۔ یہ مروان نے جو ہی کہا تو ولید تھوڑی دیر سوچنے لگا، کہنے لگا کہ میں اپنی سلطنت تو دے سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا کہ اہل بیت اور ان کے خون کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب مروان اور ولید نے امام حسین کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اور سارے احباب کو کہا کہ آپ باہر رکنا۔ اب یہ امام حسین ولید ابن عقبہ کے دفتر میں پہنچے۔ جو ہی دفتر میں حاضر ہوئے تو امام حسین نے اپنے احباب کو باہر چھوڑا، امام حسین اندر گئے اور کہا کہ بول، تو نے مجھے بلایا تھا، کیا مطالبہ ہے تیرا؟ تو مروان کہنے لگا کہ ولید ابن عقبہ کہنے لگا کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ معاملہ ہے اور آپ بیعت قبول کر لیں، اور چار دیواری کے اندر آپ قبول کر لیں، آپ بیعت قبول کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے احباب کو کہا کہ جب کوئی شور و شرابہ سنو تو اس وقت آپ اندر آ جائیں، ورنہ اندر آپ نہ آئیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ ڈائریکٹ خود اندر گئے۔ جو اندر پہنچے تو ولید کہنے لگا کہ آپ بیعت قبول کر لیں، حق اور حق والے یہ کبھی نہ ڈرے ہیں، نہ دبے ہیں، نہ جھکے ہیں، اور انہوں نے حق بات کو چھپ کر کے نہیں کہا، ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے۔ کمروں میں چھپ کر کے باتیں نہیں ہوتی ہیں، حق بات علل اعلان کہا جاتا ہے۔ دن میں کچھ کہا اور رات میں کچھ کہا، دن میں کسی اور کے پاس اور رات میں کسی اور کے پاس، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اندر گئے، جو ہی جانے کے بعد بات ہوئی، اب اس کے بعد سنیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جذبات میں آئے اور آپ کہنے لگے کہ آپ نے کیا سمجھا کہ حسین بک چکا، حسین ڈر گیا، حسین مر گیا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن یزید خبیث، یزید مردود جس نے اسلام میں مداخلت کی ہے، میں اس کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چار دیواری کے اندر چھپ کر کے کیوں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ کسی کو خریدنا ہو پرسنل اس کے پاس چلے جاؤ، جا کے پیسہ چڑھا دو، خرید لیا۔ امام حسین کہنے لگے نہیں، نہ حسین بکنے والا ہے، اور صبح قیامت تک جتنے حسینی ہیں نہ وہ بکیں گے نہ وہ ڈریں گے، حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے۔ نکام بکنے والے نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہوگا جو بک جائے گا، حسین ہی بکنے والا نہیں ہے، اور حسین بکنے والا نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فاطمہ الزہرا نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ نے کہا آپ میدان میں آ جاؤ،
لوگوں کو بلاؤ، مدینے والوں کو، آپ بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور میدان میں آ کر کے بات کرتے ہیں، وہاں بات کی جائے گی، مقابلہ کیا جائے گا۔ آپ جو امام حسین رضی اللہ عنہ، ایک طرف حاکم ہے، گورنر ہے، دوسری طرف تنہا امام حسین ہے، اللہ نے امام حسین کے حوصلے کو بلند کیا ہوا تھا، اور آپ کا دل اس وقت ایک پہاڑ بن کر کے آپ بول رہے تھے۔ اب ولید بیٹھا ہوا تھا، اور ولید نے کہا کہ مروان دیکھا، انہوں نے نہیں مانی۔ تو بہرحال مروان جو یہ خبیث آدمی تھا، اس نے ولید سے کہا کہ آپ ان کو ابھی قتل کر دو، ورنہ یہ اگر چلے گئے تو اب آپ ان سے بیعت نہیں کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کے نکل گئے۔ جو ہی باہر آئے، اب امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے سمجھ لیا کہ مجھے اب مکہ کے اندر، مدینہ شریف کے اندر نہیں رہنا۔ اب ایک تصور باندھو، ایک کیفیت اپنے سامنے لاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے سوچا کہ اب میں اگر مدینہ شریف کے اندر رہوں گا تو یہ لوگ مجھے بار بار پریشان کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا، اب میں نے مدینہ شریف چھوڑنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تیار ہو گئے، اپنے ساتھ چند احباب کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد سیدھا آپ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے مزار اقدس پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج تک میں مدینے کے اندر رہا، میں صبح بھی مدینے کے اندر کی ہے، میں نے شام بھی مدینے کے اندر کی ہے، لیکن یا رسول اللہ، اب یہ لوگ میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں، اب مجھے آپ کا شہر چھوڑنا ہے، کیونکہ اب میں مدینے کے اندر رہوں گا تو یہ لوگ مجھے بار بار پریشان کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رو رو کر کے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داستان سنا رہے ہیں، اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اب آپ کا مدینہ صرف ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، یا رسول اللہ، آپ کا شہر ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں صبح و شام مولا تیری رحمت برستی ہے۔ پوری دنیا میں اگر سب سے افضل کوئی شہر ہے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مصطفیٰ نے پسند کیا ہے تو مدینے کو پسند کیا ہے، امام حسین نے پسند کیا تو مدینے کو پسند کیا ہے۔ صبح و شام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیو، ذرا آپ سوچو، اگر آپ کو اپنا ملک چھوڑنا ہو، اپنا وطن چھوڑنا ہو، اپنے عزیز و اقربا چھوڑنا ہو، تو انسان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ جب انسان مدینے کے اندر جاتا ہے اور پھر عمرہ کر کے مدینے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، دے کر کے واپس پلٹتا ہے، انسان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر وہ حسین جنہوں نے تربیت پائی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، انہوں نے بچپن گزارا ہے مدینے کے اندر، جوانی گزاری ہے مدینے کے اندر، صبح و شام گزارے مدینے کے اندر، لیل و نہار گزارے مدینے کے اندر، اب وہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا شہر مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد فاطمہ الزہرا کے مزار کے اوپر گئے، اور جانے کے بعد فاطمہ الزہرا کے مزار کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہنے لگے، اے میری والدہ ماجدہ، اے میری والدہ محترمہ، آپ نے میری تربیت کی تھی، اور میں صبح و شام آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا، اب میں آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اور جملہ کیا کہا تھا؟ کس لیے شہر چھوڑ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ حضرت امام حسین نے کہا، یا رسول اللہ، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ کے لائے ہوئے مشن کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں اپنا شہر چھوڑ رہا ہوں، اپنا ملک چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، تو صرف دین اسلام کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے مدینہ شریف چھوڑا، اپنے رفقا کے ساتھ تیار ہو کر کے مکہ شریف کے اندر پہنچے۔ جو ہی آپ مکہ کے اندر پہنچے تو ادھر کوفہ کی طرف سے آپ کے پاس خط پہنچنا شروع ہوئے۔ جو ہی یزید بیٹھا تھا اور اس کے یہ خرافات سامنے آئے تو اس وقت سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، اور ادھر آپ مدینہ سے مکہ پہنچے اور خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ جو مکہ شریف کے اندر پہنچے، ادھر خط آنے لگ گئے۔ پہلا خط امام حسین کے پاس آیا، اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے حسین، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں،
آپ ہی اس یزید کے خرافات سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے تل چکا ہے۔ اگر اسلام کو کوئی بچانے والا ہے تو اس کا نام صرف امام حسین ہے، حسین ہی بچا سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جانا تھا، جانے سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل آپ کو تیار کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کرنے کے بعد فرمایا، اے مسلم بن عقیل، اتنے خطوط میرے پاس آ چکے ہیں، اب آپ کوفہ کے اندر جاؤ، وہاں کے حالات کا معائنہ کرو، اس کے بعد مجھے خط لکھو، میں بھی آ جاؤں گا۔ اب مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، مختصر سنیے اور بات ختم۔ حضرت مسلم بن عقیل تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد اب آپ سیدھا کوفہ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچے اور کوفہ کے اندر پہنچنے کے بعد آپ ہانی کے گھر گئے اور وہاں جا کر کے آپ ٹھہر گئے۔ جو ہانی کے گھر جا کے مسلم بن عقیل ٹھہرے، ادھر امام حسین مکہ شریف کے اندر ہیں، ادھر مسلم بن عقیل پہنچ گئے کوفہ کے اندر۔ درمیان میں کیا ہوا، لمبی بات ہے۔ مسلم بن عقیل جو ہی کوفہ کے اندر پہنچے، جانے کے بعد آپ نے اعلان کیا، لوگ آتے گئے، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے گئے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، یہ صحابی رسول ہیں، یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ جو ہی مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچ گئے تو ادھر نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ لوگ امام حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ذریعے قبول کر رہے ہیں۔ اب نعمان بن بشیر کھڑے ہوئے محراب میں اور کہنے لگے، اے مسلم بن عقیل، آپ یہاں آئے ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کے حالات و واقعات ان قریب چینج ہو جائیں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید یہ سب چیزیں ختم کر دے گا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کی حکومت کے اندر مداخلت کرے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس وقت یزید کا بھی آپ دیکھ لیں۔ بہرحال یہ نعمان بن بشیر یہ حکومت اس وقت ان کی چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا، اس نے خط لکھ دیا، اور وہ بھی مجمع کے بیچ بیٹھا ہوا ایک آدمی، اس نے خط لکھا فوراً یزید کی طرف، اور اس خط کے اندر لکھا کہ آپ نے نعمان بن بشیر کو کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور آ کر کے لوگ بیعت قبول کر رہے ہیں۔ اگر اور تھوڑی آپ مہلت دو گے تو سارے کوفہ والے امام حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ذریعے قبول کر لیں گے، لہٰذا آپ نعمان بن بشیر کو ہٹا دو۔ اتنے میں یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا اور کہا، ابن زیاد تو پہنچ جا، کوفہ کا گورنر بن جا۔ اب یہ منافق تھا، یہ اہل بیت کا دشمن تھا، یہ غدار تھا، اور غداروں کا آج بھی آپ چال دیکھ لیں کیا ہے، ان کی ڈھال دیکھ لیں کیا ہے، منافقین کا آج بھی دیکھ لیں آپ رویہ کیا ہے۔ مومنوں کے پاس آئیں گے تو اپنا جتائیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو ان کی بولی بولیں گے۔ سنو، ابن زیاد جو ہی پہنچا کوفہ کے اندر، اس کے آنے کا انداز کیا تھا، یہ انداز سن کر کے بہت تعجب ہوتا ہے۔ اس کا انداز یہ تھا کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ جو ہے وہ نکلا، اور اس راستے سے نکلا جو راستہ مدینے سے کوفہ کی طرف جاتا تھا۔ یہ شام کے وقت آیا، اس نے اپنے چہرے کے اوپر چادر رکھ لی، نقاب باندھ لیا، اور ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھا، پیچھے 20-40 لوگ لے لیے، اور لینے کے بعد کچھ پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں۔ یہ آگے پہنچا تو لوگ ایسے عالم میں امام حسین کے منتظر تھے کہ حسین آنے والے ہیں۔ اب شام کے وقت یہ اس رویے سے ایک منافقانہ چال سے جب نکلا تو کچھ لوگوں نے سوچا شاید حسین آ چکے ہیں، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، شاید حسین آ چکے ہیں۔ سارے لوگ کوفہ والے جمع ہو گئے، عورتیں آ گئی، مرد آگے، سب لوگ جمع ہو گئے کہ واقع حسین آگے ہیں۔ تھوڑا آگے لوگ پہنچے، بہت سے لوگ نکل آئے، تھوڑا آگے پہنچے، اب ایک آدمی بولا اور وہ کہنے لگا، اے لوگو آپ کو کیا ہو گیا، یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے۔ جو یہ لفظ سنا سارے لوگ پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہکا بکا رہ گئے، سارے لوگ اٹھے اور واپس چلے گئے۔ اس کے ساتھ وہی 20 جو لوگ تھے وہی رہے۔ اب یہ شام کا وقت رات کا گزر گیا، جب صبح کا وقت ہوا تو یہ صبح کے وقت اس نے سارے لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں کو بھی بلایا جو شام کے وقت اس کے پاس آئے تھے، اور ایک خطبہ دیا، اس نے تقریر کی، اپنی خباثت، اپنی غلاظت باہر نکالی۔ اس غلاظت کے اندر کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں اور امام حسین آئے ہیں اور ان کی بیعت ہو رہی ہے، آپ سارے کے سارے لوگ یزید خبیث کی بیعت کو قبول کر لو اور حسین کے ہاتھ کو چھوڑ دو، ان کی بیعت کو چھوڑ دو، جو ان کی بیعت یا ان کی حمایت کرتا ہوا ملے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ہانی کو کہا آپ کو
سب لوگوں کو اعلان کر کے کہا کہ کوئی بھی حسین کا نام نہیں لے گا۔ اب پہلا وقت یہ تھا کہ جب امام حضرت مسلم بن عقیل گئے تھے تو اس وقت عالم یہ تھا، ایک وقت کے اندر 500 لوگوں نے آپ کی بیعت قبول کر لی تھی۔ اسی طرح سلسلہ بڑھتا گیا، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا، ایک لمبی بات ہے، لمبی داستان ہے۔ آخر میں مختصر جملوں میں یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جو یہ گرفتار ہوئے مسلم بن عقیل، تو ان سے پہلے انہوں نے خط لکھ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو، اور خط کے اندر یہ لکھا، اے امام حسین آپ کوفہ کے اندر نہ آئیے، کیونکہ حالات چینج ہو چکے ہیں، واقعات چینج ہو چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں، آپ کوفہ کے اندر نہ آئیے۔ لیکن جو مسلم بن عقیل نے پہلا خط لکھا تھا وہ حسین تک پہنچ گیا۔ حسین تیار ہو کر کے نکل آئے، بس آپ تیار ہو چکے اور نکلنے والے ہیں۔ لیکن جب دوسرا خط لکھا، وہ دوسرا خط امام حسین تک نہیں پہنچا۔ امام حسین ادھر سے تیار ہو کر کے نکل آئے، اور ادھر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ روایتوں کے اندر موجود ہے مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا، ان کے دونوں بچوں کو پکڑا گیا، ان کو لو لہان کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا۔ اب وہ چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، ان کا کھانا بند کیا، پانی بند کیا۔ ایک لمبی بات ہے، میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا ہمارا وہ کلیجہ نہیں ہے ہم بیان کر سکیں دو لفظوں کے اندر کیا ظلم کیے اور کیا ستم کیے، آپ خود جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل، ان کے دونوں بچوں کو بھی قتل شہید کر دیا گیا۔ اب آگے مسلم بن عقیل ان کو پکڑ کر کے بہت آگے لے گئے، اور وہاں سے اونچی جگہ سے لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں سے نیچے گرایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد آپ نے کوفہ کا رخ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا معاملہ ہے اور پھر شہادت کیسے ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔